پردہ عورت نظر نہ آئے، مجھے ایک یہ نہ نظر آئے۔ 3 دن کے اندر ان کو 3 دن دیے گئے صالح علیہ السلام کی قوم کو، وہ نہیں سیدھے ہوئے 3 دن کے اندر۔ 3 دن کے بعد کذبت ثمود عاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، وہ ایک چیخ سے ہلاک کی گئی قوم سمود۔ 3 دن دیے گئے ان کو۔ ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچڑے کو سجدہ کیا نا، اس کے بعد بڑے روئے، 40 دن روتے رہے، ہمیں معاف کر دو معاف کر دو۔ پھر آخر اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن تمہاری معافی اس طرح قبول ہوگی کہ جس نے بچڑے کو سجدہ کیا اس کی گردن اتاری جائے گی، تو معاف ہے وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے، یا اللہ تو ایسے ہی معاف کر دے۔ کہا نہیں، یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں، یہ معاملہ محمد مصطفیٰ کی امت کے ساتھ ہے کہ وہ جب گناہ کر کے معافی مانگیں گے ہم ان کو معاف کر دیں گے، اس امت کے ساتھ۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہم پر ہلکے ہلکے عذاب آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، بڑے عذاب نہیں آتے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تمہارے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور بھیجیں گے تمہاری نافرمانیوں پہ، دون العذاب الاکبر، تاکہ تمہیں آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم توبہ کر لو، معافی مانگ لو ہم سے۔ اللہ کے نبی نے عرفہ سے واپسی میں دعائیں کی تھیں، 4 دعائیں کی تھیں۔ پہلی دعا، یا اللہ میری امت اس طرح نہ ختم کر دی جائے جس طرح پچھلی امتیں ختم کی گئی تھیں نافرمانیوں پہ۔ آپ کو تو پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں نافرمانیاں ہوں گی، دعا قبول ہو گئی۔ دوسری، ان پر کوئی ایسا ظالم بادشاہ نہ مسلط ہو جو ان کو قتل کر دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا مانگی، میری امت کے ظالموں کو معاف کر دے، یہ قبول نہیں ہوئی، یہ مزدلفہ میں جا کر قبول ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت فرمایا ٹھیک ہے ہم تیری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیں گے اور مظلوم کو اپنی طرف سے دے دیں گے۔ چوتھی دعا نہیں قبول ہوئی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جنت اور جہنم کا معاملہ کرنا ہے ہم نے آپ کی امت کے لیے، اس لیے یہ اختلاف باقی رہے گا۔ تو اختلاف کی اجازت ہے، اختلاف کی اجازت ہے، مخالفت کی اجازت نہیں۔ ہاں آپ فلاں کے ماننے والے، میں فلاں کا ماننے والا، اس بات کی تو اجازت ہے، اس بات پر میں آپ کا دشمن بن جاؤں اس کی اجازت نہیں۔ لا الہ الا اللہ، جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا۔ نبینا کو جا کے بولو آنکھ دیکھتی ہے، وہ کیا کہے گا؟ نہیں بھائی آنکھ تو میرے پاس بھی ہے۔ آنکھ نہیں دیکھتی، اس میں اللہ کا امر ہے، جو تمہارے لیے ہے کہ دیکھو، میرے لیے ہے کہ نہ دیکھو۔ جو بول نہیں سکتا اس کو جا کے بولو زبان بولتی ہے، وہ کہے گا نہیں، آپ کو اشارے سے سمجھائے گا زبان نہیں بولتی، ہاں میرے پاس بھی ہے۔ بولتی تو بھینس کی اتنی لمبی بولتی، زبان نہیں بولتی۔ اس میں اللہ کا امر ہے، جو تمہارے لیے ہے کہ تم بولو، میرے لیے ہے کہ میں نہیں بولوں۔ جو سن نہیں سکتا اس کو بولو کان سنتے ہیں، ارے وہ کہے گا بے وقوف کان نہیں سنتے۔ جو پاگل ہے اس کو بولو دماغ سوچتا ہے، ارے وہ کہے گا تو مجھ سے بڑا پاگل ہے۔ دماغ ہی اگر سوچتا تو دماغ تو میرے پاس بھی ہے، میرے لیے صحیح سوچنے کا امر نکال دیا تو میں پاگل خانے میں ہوں، تو صحیح سوچنے کے امر کے ساتھ ہے تو اپنے گھر پر ہے۔ اسی طرح جسم کے اندر تو نظر سمجھ میں آ گئی بات، آنکھ نہیں دیکھتی، اسی طرح میں نے یہ بھی سمجھانا ہے مال سے کچھ نہیں ہوگا، یہ میں نے سمجھانا ہے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے پہلے۔ حکومت سے نہیں ہوگا، طاقت سے نہیں ہوگا، کریں گے تو کون کریں گے؟ اللہ کریں گے، یہ سمجھانی ہے بات مرنے سے پہلے۔ اگر یہ نہیں سمجھ میں آئی، مرتے ہی حساب ہوگا، نیچے جیسی قبر میں جائیں گے منکر نکیر آ جائیں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی آنکھوں میں بجلیاں ہوں گی، ان کی آواز بادلوں کی کڑک کی طرح ہوگی، لمبے لمبے بال ہوں گے، دونوں کے ہاتھوں میں گرز ہوں گے، جیسے ہی آئیں گے مردے کو بٹھا دیا جائے گا، روح واپس لوٹا دی جاتی ہے، وہ ایسے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، یوں بیٹھ جاتا ہے، یہ حصہ اس کا ڈیڈ رہتا ہے، یہ ایسے بیٹھ جاتا ہے، ابھی اس کو لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوتی ہے واپس جا رہے ہیں، کہ وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من رب، تیرا رب کون ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پلنے کی امید ہو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پلنے کی امید ہو۔ اب میں پیسے سے پلا ہوں یا اللہ سے پلا ہوں، یہ تو یہ دل جانتا ہے۔ یہ کون جانتا ہے؟ یہ دل جانتا ہے۔ زبان پہ تو کفر لگا دی جائے گی، یہ بول نہیں سکے گی، یہ دل بولے گا۔ اب اندر اگر اس کو اپنی دکان سے ہونے کا یقین ہوگا تو کہے گا اگر میں نے یہاں بولا دکان سے پلتا ہوں تو بڑا ماریں گے یہ، میں کہہ دیتا ہوں وہی جو دنیا میں کہتا تھا، لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ وہ کہہ دے گا مجھے نہیں پتا، لا ادری۔ آسمان سے ایک آواز آئے گی کذبت، جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ کس مینڈیٹ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری ہے؟ ہاں؟ کیا میرے نبی کے حلال کو حلال سمجھا، ان کے حرام کو حرام سمجھا؟ کیا میرے نبی کی بتائی ہوئی پاکی کو پاکی اور ناپاکی کو ناپاکی سمجھا؟ ہاں؟ کیا چلے اس پر؟ ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ اب وہ تو اپنے سسٹم پہ چلا ہوگا، وہ کہے گا اگر میں نے اس وقت کچھ بھی نہ بولے، اس کا نام لے دیا تو بڑی مار پڑے گی، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، اسلام تو ہوگا ہی نہیں اندر، زبان تو بول نہیں سکے گی، کہہ دے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اوپر سے آواز آئے گی کذبت، سب جانتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک دکھائی جائے گی، ما ھذا رجل، یہ صاحب کون ہے؟ اب جس نے ان کی زندگی کو میں کامیابی سمجھی ہوگی، جنہوں نے ان کو اپنا مربی سمجھا ہوگا، جنہوں نے ان کو اپنا رہنما سمجھا ہوگا، جنہوں نے ان کی پوری زندگی کو سامنے رکھا ہوگا، وہ کہے گا یہ تو میرے نبی ہیں۔ ورنہ کیا کہے گا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز آئے گی کذبت، جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر تو جو اس کے ساتھ ہوگا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے ہم بالکل ناواقف ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں، کوئی آئیڈیا نہیں ہمیں۔ میں امریکن ویزے کے لیے امریکن ایمبیسی میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک نوجوان لڑکا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سوٹ ٹائی جیکٹ، او جلڈ ہیئر سب۔ تو میں نے اس سے پوچھا، مجھ سے ایک دم پوچھتا ہے کہ جنید بھائی، یہ ایسے میں داڑھی کی طرف اشارہ کر کے، جنید بھائی یہ کیسے ہوا؟ تو میں نے اس کو کہا یار سن، ابھی ذرا تھوڑا رک جا، کیونکہ ابھی تو اس بات کی فکر کر کے یہ مائی کیا پوچھے گی اندر، اور میں ابھی خود اسی ٹینشن میں بیٹھا ہوں، تم ابھی تو خود یہ میرے سے پوچھ رہا کہ یہ کیسے ہوا، ابھی تو اپنی فکر کر اور میں اپنی فکر کروں۔ تو وہ چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے مجھے بلایا، خیر میرے سے سوال جواب تو نہیں کیا، اس نے کہا بس بتا دیں گے تمہیں جب بھی ملنا ہوگا۔ میں باہر آ گیا، میں باہر آ کے بیٹھ گیا، اور آنے والوں میں سب سے پہلے تھا، مجھے بلایا بھی سب سے پہلے گیا۔ اب میں دیکھتا تھا وہاں سے جب لوگ باہر نکلتے تو میں دیکھ کے بتایا تھا اس کو مل گیا، اس کو نہیں ملا، اس کو ملا، اس کو نہیں ملا، ایکسپریشنز دیکھ کے کہ یہ لڑکا آیا، لاہور سے تھا یہ لڑکا آیا، اور مجھے آ کر کہتا ہے ایک دم جنید بھائی، کیوں کر کے اس نے میرے سے ہاتھ ملایا۔ میں نے کہا لگتا ہے تجھے ویزا مل گیا؟ کہتا ہے جی مجھے مل گیا۔ میں نے کہا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو میں نے کہا اس نے کیا پوچھا تیرے سے؟ کہتا اس نے پوچھا کہ امریکہ کیوں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا تمہارے پاس سوال کی تیاری تھی؟ کہتا ہے ہاں۔ اب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور میں نے کہا بہن یہ آپ سے کیا پوچھا اس نے؟ جی پتر میرے کو یہی پوچھے اتھے کی کرن جانے۔ میں نے کہا جی تیاری تھی؟
ہاں جی میں تو تیاری کر کے آئی سر. اوکے سر آپ سے کیا پوچھا؟ میرے سے بھی یہی پوچھا بھائی آپ ادھر کیا کرنے جا رہے تھے. میں نے کہا آپ کو جواب تھا ہاں جی میں تو پوری تیاری کر کے آیا تھا. پوری تیاری تھی. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. میں نے کہا بیٹا یہ تو بتاؤ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ تو میری شکل دیکھنے لگا اور میں نے کہا یہ نہ بھولنا تم ایک مسلمان ہو اور تم غیر ملک جا رہے ہو، او امریکہ جا رہے ہو، تو تمہارے پاس جواب ہونا چاہیے، تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے تم وہاں کیوں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو تم دنیا میں کیوں آئے ہو. تو یہاں سے کچھ لوگ ہنسنے لگے. تو میں نے سوچا یہ جو ہنس رہے ہیں ان سے پوچھو، ان کو بھی نہیں پتا. میں نے کہا بھائی آپ بتائیے دنیا میں کیوں آئے ہیں آپ؟ اور ہر ایک کے پاس دیکھیں جی اصل میں بات یہ، میں نے کہا رک جاؤ فلسفہ نہیں، خدا کے لیے بھائی دنیا میں کیوں آئے ہو؟ بھائی آپ دنیا میں کیوں آئے ہو؟ کیا خود پیدا ہوئے تھے؟ اپنے گھر میں خود پیدا ہوئے؟ ہاں اپنے گھر میں خود آ گئے تھے؟ ہاں ماں باپ خود چنے تھے؟ ہاں دنیا میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہو؟ جب بیماری آتی ہے تو اپنی بیماری خود ہٹا لیتے ہو؟ آنکھیں کمزور ہوتی ہیں ان کو دوبارہ سے واپس طاقتور کر لیتے ہو؟ بال چٹے ہو جائیں ان کو سفید واپس کالا کر لیتے ہو؟ ہاں پھر تو تمہارے تو بس میں بھی کچھ نہیں چاہیے. یہ نوالا تمہارے پیٹ میں جا کے بھی تمہارے قابو میں نہیں رہتا. ہاں اور جس دن مرو گے اس دن یہ بھی نہیں پتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ کہہ رہا ہے تجھے، کہہ رہا ہے کہ 7 بلین سنو، تم کو تو یہ نہیں پتا کل تم کو میں نے رزق کہاں سے دینا ہے، اور تم میں سے کسی کو نہیں پتا کب کیسے اور کہاں تمہاری موت آنی ہے. میں نے کہا تو تمہارے تو کنٹرول میں کچھ ہے ہی نہیں، اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا تم دنیا میں کرنے کیا آئے ہوئے ہو. تو وہ مجھے لڑکا کہنے لگا جنید بھائی پھر. میں نے کہا میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. جب مجھے یہ پتا چلا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں تو یہ خود بخود آ گئی. یہ پوری زندگی جو بدلی، یہ جب احساس ہوا کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں تو زندگی بدل گئی. بیٹا گانے بجانے رہ گئے، ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے. یہ ہوا ہمارے ساتھ. تو پھر سب نے میرے سے ایک دم پوچھنا شروع کر دیا ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرے جن و انس کو پیدا کرنے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، صرف یہ مقصد ہے کہ یہ میرے بن کے رہیں. جو میں کہوں اس پہ کہیں ہاں. آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کو کہ جب گورنمنٹ بینک نوکری دیتا تو گھر بھی دیتا ہے کوئی ایسا اس میں؟ لون دیتا ہے نا. چلو کوئی ایک ایسے بہت ٹاپ کی پوزیشن پہ ہے اس کو گھر بھی دے دیا، ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں پیدا کیا نا تو 6 دن پہلے یہ پوری دنیا بنائی. سورج، چاند، ستارے، زمین، پہاڑ، پھل فروٹ، سبزیاں، جانور، پرندے چرند پرند، یہ کیڑیاں اور یہ سب سمندر کی مچھلیاں سب بنا کے آخری دن جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور ان کو جیسے کسی کے گھر کی چابی نہیں دیتے، یہ لے بھائی یہ گھر کی چابی، آپ کا کام بینک آ کر کام کرنا ہے، اس میں گھر میں نہیں پڑنا. تو اللہ نے پوری کائنات بنائی ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے. کائنات کی ہر چیز کی قیمت میں لگاتا ہوں. کون لگاتا ہے؟ میں لگاتا ہوں. اس مائک کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟ میں لگاؤں گا. جس دن یہ مائک انسان استعمال کرنا بند کر دیں گے یہ مائک لوہے کے بھاؤ بکے گا، بیکار ہو گیا. یہ جب تک یہ لائٹ مجھے روشنی دے رہی ہے میری ضرورت ہے، میں اس کو صاف کروں گا. جس دن اسی لائٹ دینا بند کرے گی اٹھا کے پھینک دوں گا میں اس کو. جب تک یہ گاڑی نیچے میری چل رہی ہے میں چلا رہا ہوں، جس دن چلنا بند ہو جائے گی کباڑ خانے میں چلی جائے گی. میں کائنات کے لیے نہیں بنا، میں پیسوں کے لیے نہیں بنا، پیسے میرے لیے بنے. تو اس کائنات کی ہر چیز کی قیمت کون لگاتا ہے؟ انسان. میں لگاتا ہوں. اور میری قیمت کون لگائے گا؟ اللہ. کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اس لیے پیدا کیے گئے ہیں ہم، اس لیے بھیجے گئے ہیں. اور وہ زندگی گزارنی کیسے ہے وہ محمد مصطفیٰ نے ہم کو بتائی ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اس لیے میرے دوستو آج کے دور میں اللہ نے اپنے فضل سے یہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا ہے. لوگ اس میں نکلتے ہیں
اللہ کی تعریف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھتے ہیں. جب وہ زندگی کو